کہ سیدُ القوم خادمُہم، اگر تم حقیقتاً دنیا کے سردار ہو، اگر خدا کی طرف سے سیادت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے، تو حقدار تبھی تک رہو گے، اسی وقت تک رہو گے جب تک کہ باقی دنیا کی خدمت میں لگے رہو گے۔ اگر خدمت لینے کی خاطر سردار بننے کی کوشش کرو گے تو یہ سرداری تم سے چھین لی جائے گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں بھی یہی سبق عطا فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لوگوں کی بھلائی اور خدمت کے کام کرتے رہو۔ جب تک یہ صرف تم میں باقی رہے گی، جب تک تم خدمت کی سعادت پاتے رہو گے، اللہ کی نظر میں تم بہترین قوم کہلاتے رہو گے۔ جب ان باتوں سے عاری ہو جاؤ گے اور بنی نوع انسان کی بہبود سے مستغنی ہو جاؤ گے تو پھر سرداری کی رضا تم سے چھین لی جائے گی۔ بس ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم وہ قوم ہیں جو خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو خدا کی نظر میں زندہ رکھنے کے لائق ہیں، اور ہمارے مقابل پر کوئی عددی اکثریت کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم اپنی اس حیثیت کو نہ بھولیں کہ یہ سرداری دراصل خدمت کے لیے عطا ہوئی ہے، بنی نوع انسان کی بہبود کی خاطر عطا ہوئی ہے، ان پر راج کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں دلوں پر راج کرنے کے لیے ہے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے ہے، ان پر پیار اور عشق اور محبت کی حکومت کرنے کے لیے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رنگ میں اس اصطلاح میں جس اصطلاح میں قرآن باتیں کرتا ہے ہمیں سیادت عطا فرمائے اور ہمیشہ یہ سیادت قائم اور دائم رکھے۔ اس کے بعد میں تقویٰ سے متعلق ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ارشادات پیش کرتا ہوں جو تقویٰ کی تشریح میں حضور اکرم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے۔ ریاض روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ نے ایک ایسا واعظ کیا جو بہت ہی فصیح و بلیغ تھا۔ اس کے نتیجے میں ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھیں بہنے لگ پڑیں، آنسو جاری ہو گئے، وجلت منہ القلوب، اور ہمارے دلوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے باپ نے اس پر کہا، عرض کیا کہ اے رسول اللہ، یہ واعظ تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وداع کا واعظ ہے، کوئی آپ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہیں، تو آپ ہمیں کچھ ایسی نصیحت فرمائیے جس کو ہم پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات کہیں جس عہد پر ہم ہمیشہ قائم ہو جائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں صرف اتنا فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب سنا کرو تو اطاعت کیا کرو، اور سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی حیل و حجت داخل نہ ہونے دیا کرو۔ السمع والطاعۃ کا مطلب یہ ہے کہ سننا اور اطاعت کرنا اور کیوں اور کس لیے کی بحثیں نہ اٹھانا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں جو خاص رکت کا وقت تھا اور جدائی کے لمحات قریب تھے، ہمیشہ کے لیے سب سے زیادہ بنیادی، سب سے زیادہ قائم اور دائم رہنے والی اور قائم اور دائم رکھنے والی نصیحت جو بیان فرمائی وہ تقویٰ کی تعلیم تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ کے موضوع پر بہت کچھ فرمایا، نثر کی صورت میں بھی اور نظم کی صورت میں بھی۔ میں ایک نثر کا اقتباس اور ایک نظم کا اقتباس آپ کے سامنے رکھ کر اس خطبے کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے
जैसा कि अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यजअल लकुम नूरन तमशून बिह। यानी ए ईमान लाने वालों, अगर तुम मुत्तकी होने पर साबित कदम रहो और अल्लाह ताला के लिए इत्तिका की सिफत में क़याम और इस्तेहकाम इख्तियार करो, तो खुदा ताला तुम में से और तुम्हारे गैरों में तुम में और तुम्हारे गैरों में फ़र्क रख देगा। वो फ़र्क ये है कि तुमको एक नूर दिया जाएगा, जिस नूर के साथ तुम अपनी तमाम राहों पर चलोगे। यानी वो नूर तुम्हारे तमाम अफ़आल और अक़वाल और क़वा और हवास में आ जाएगा। तुम्हारी अक्ल में भी नूर होगा और तुम्हारी हर एक अटकल की बात में भी नूर होगा और तुम्हारी आंखों में भी नूर होगा और तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे बयानों और तुम्हारी हर एक हरकत और सुकून में भी नूर होगा। और जिन राहों में तुम चलोगे वो राह नूरानी हो जाएगी। गरज जितनी तुम्हारी राहें, तुम्हारे ख़वा की राहें, तुम्हारे हवास की राहें हैं, वो सब नूर से भर जाएंगी और तुम सरापा नूर हो जाओगे और नूर ही में चलोगे। अब इस आयत से साफ तौर पर साबित है कि तकवा से जाहिलियत हरगिज़ जमा नहीं हो सकती। हाँ, फहम और इदराक हस्बे मरातिब तकवा कमोबेश हो सकता है। इसी मुकाम से ये भी साबित होता है कि बड़ी और आला दर्जा की करामत जो औलियाउल्लाह को दी जाती है, जिनको तकवा में कमाल होता है, वो यही दी जाती है कि उनके तमाम हवास और अक्ल और फहम और क़यास में नूर रखा जाता है और उनकी क़ुव्वत कश्फी नूर के पानियों से ऐसी सफाई हासिल कर लेती है कि जो दूसरों को नसीब नहीं होती। उनके हवास निहायत बारीक बीन हो जाते हैं और मारिफ और दकाइक के पाक चश्मे उन पर खोले जाते हैं और फैज़ साएग रब्बानी उनके रगो रेशा में खून की तरह जारी हो जाता है। आयना कमालत इस्लाम सफ़ा 166-159। फिर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़्म में जमात को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, वो दूर हैं खुदा से जो तक़वा से दूर हैं, हरदम असीरे नख़वतो किब्रो गुरूर हैं। तक़वा यही है यारो कि नख़वत को छोड़ दो, किब्रो गुरूर व बुख़्ल की आदत को छोड़ दो, इस बेसबात घर की मोहब्बत को छोड़ दो, उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो। इस्लाम चीज़ क्या है, खुदा के लिए फना, तरके रज़ाए ख़ीश पे मर्ज़ी खुदा। जो मर गए उन्हीं के नसीबों में है हयात, इस राह में जिंदगी नहीं मिलती बजुज़ ममात। इस किरमे खाक ए किरमे खाक छोड़ दे किब्रो गुरूर को, ज़ेबा है किब्र हज़रत रब्बे गफूर को। बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में, शायद इसी से दखल हो दारुल विसाल में। छोड़ो गुरूर व किब्र के तकवा इसी में है, हो जाओ खाक मर्ज़ी मौला इसी में है। तकवा की जड़ खुदा के लिए खाकसारी है, इफ़्फ़त जो शर्त दी है वो तकवा में सारी है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में तकवा की राहों पर कदम मारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب جماعت نے یہ دردناک خبر سن لی ہوگی کہ رات اچانک مکرم محترم چودھری ظہور احمد صاحب سابق آڈیٹر ناظر دیوان کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا. بہت ہی مخلص دیرینہ خادم تھے. مجھے بھی ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اکٹھے بعض مجالس میں. میں نے ان میں بعض صفات بڑے قریب سے دیکھی. ایک تو بہت محنت کی عادت تھی، دوسرے رازداری کا مادہ بہت پایا جاتا تھا، اور کلیتاً ان کے اوپر انحصار کیا جا سکتا تھا. تیسرے وفا بہت تھی، اور خلافت احمدیہ کے ساتھ تو ایسی کامل غیر متزلزل وفا تھی کہ جس کو نصیب ہو اس کے لیے یقیناً قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اگر یہاں جنازہ آیا ہوا ہو تو انشاءاللہ میں نماز جمعہ کے بعد یہیں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ساتھ ہی اس دعا کی بھی تحریک کرتا ہوں جہاں ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے رہیں، وہاں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک اچھا خادم ہم سے اٹھا لے تو اس کی جگہ 1000 اچھے خادم ہمیں عطا کرے، کیونکہ کام بہت ہے اور طاقت کم ہے. بہت زیادہ کام ہے دنیا میں. ابھی تو ہمیں کسی ایک ملک میں بھی روحانی غلبہ نصیب نہیں ہوا. تو اچھے کارکن اگر اٹھتے چلے جائیں اور ان کی جگہ بہت سے اور اچھے کارکن جگہ لینے کے لیے آگے نہ آئیں تو کام کیسے چلے گا؟ توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے اور وہی کام کو چلائے گا. مگر ہمارا فرض ہے کہ بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے عاجزانہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کارکنوں سے کبھی بھی خالی نہ رکھے. ایک لے تو اس کی جگہ 1000 اور دے، اور یہ سلسلہ فضل اور رحمتوں اور برکتوں کا آگے ہی آگے چلتا چلا جائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.